إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا۔ حضرات محترم، ترکے کی تقسیم کی آیات سے پہلے کہ ترکہ کیسے تقسیم ہونا ہے، اس سے پہلے اللہ اس کے آداب بیان فرما رہے ہیں کہ جس طرح ترکے کی تقسیم میں مردوں کا حصہ ہے، اسی طرح عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ اور پھر فرمایا کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ پراپرٹی یا جائیداد کم ہے یا زیادہ ہے۔ ایک پائی کی بھی چیز ہے تو اسے بھی تقسیم کرنا چاہیے، ہر حقدار کو اس کا حق دینا چاہیے۔ یہ کوئی بات نہیں کہ ایک مکان ہے کیا اس کا بھی بٹوارا کر دیں۔ تو دوسرا ادب اللہ رب العزت نے یہ بتایا تھا کہ جب تم تقسیم کرنے لگو تو تمہارے پاس کوئی مسکین، یتیم یا تمہارے رشتہ داروں میں ہوں تو انہیں بھی کچھ دے دو۔ حق تو نہیں ان کا، لیکن تمہیں مفت کا مال مل رہا ہے باپ کی طرف سے، اگر اس میں سے کچھ مساکین غرباء کو دے دو گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تیسرا ادب یہ بتایا کہ مرنے والا بعض اوقات وصیت کرتا ہے کہ میرے مال میں سے یہ خیر کے کاموں میں خرچ کر دینا، یا میرے مال میں سے فلاں کو ایسے دے دینا۔ ایک تو وہ شخص ہے جو صحیح وصیت کرتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف نہیں ہوتی، اس وصیت کو پورا کرنا ضروری ہے۔ یعنی سب سے پہلے ترکے کی تقسیم میں جو حکم ہے وہ ہے قرض کی ادائیگی، کہ میت کی طرف جو قرض ہے سب سے پہلے وہ ادا کیا جائے۔ نمبر 2 پہ یہ ہے کہ میت نے جو وصیت کی ہے اس وصیت کو پورا کیا جائے۔ جب یہ سب کچھ ہو جائے تو اب جو ہے باقی کا ترکہ تقسیم کیا جائے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو لا علمی کی وجہ سے غلط وصیت کر جاتے ہیں، وہاں پہ حکم یہ ہے کہ ان کی وصیت کو پورا نہیں کرنا، ان کے ساتھ خیر یہ ہے کہ اس غلط کام کو پورا نہ کیا جائے تاکہ وہ بچ جائے، غلط کا اس کے وبال سے بچ جائے۔ اور بعض ایسے بھی لوگ ہیں جو جان بوجھ کے اپنے ورثے کو ستانے کے لیے، اسے تنگ کرنے کے لیے ایسی وصیت کرتے ہیں جس سے جو لوگ اس کے وارث بن رہی ہیں وہ تنگ ہوں، ان کا حصہ کچھ چھن جائے۔ ایسی صورت میں بھی اس کی وصیت کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہاں پہ بعض لوگ کہتے ہیں جی والد نے یا والدہ نے یہ وصیت کر دی تھی، اگر وہ وصیت غلط ہے، غلط سے مراد کیا ہے کہ وہ کہیں کہ فلاں بیٹے کو اتنا زائد دے دو یا فلاں بیٹی کو اتنا زائد دے دو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ہر حقدار کا حق مقرر کر دیا ہے۔ اب لا وصیت لوارث، جو بندہ وارث بن رہا ہے اس کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی کہ اسے دوسروں سے ایکسٹرا دے دیا جائے۔
ایک صحابی تھے حضرت بشیر، ان کے ویسے تو بہت سے بیٹے تھے، لیکن ان کا ایک بیٹا نعمان تھا جو بہت ہی نیک، باپ کی بڑی خدمت کرتا تھا۔ تو باپ نے سوچا کہ میں فلاں باغ جو ہیں وہ نعمان کو دے دوں۔ جب انہوں نے اس چیز کا فیصلہ کیا، گھر میں یہ بتایا کہ میں نعمان کو فلاں باغ دینے لگا ہوں، تو ان کی بیوی آڑے آ گئی، کہنے لگی کہ اس طرح بچوں کے درمیان دشمنی کی بنیاد پڑ جائے گی، آپ اس اکیلے کو نہ دیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میری بڑی خدمت کرتا ہے، بڑا پیارا بچہ ہے، میری دوسروں سے بڑھ کے عزت کرتا ہے، میں نے اسے دینا ہے۔ عورت چونکہ گھر میں فوقیت اس کی نہیں ہوتی، مرد کی ہی ہوتی ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ معاملہ سخت ہوتا جا رہا ہے تو اس نے کہا اچھا پھر میرا ایک مشورہ ہے آپ کو، آپ اگر اسے دینا ہی چاہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا گواہ بنا لیں۔ انہوں نے کہا یہ بات ٹھیک ہے، ہم ایسا کر لیتے ہیں۔ حضرت بشیر اپنے بیٹے نعمان کو لے کے نبی کریم کے پاس گئے صلی اللہ علیہ وسلم، جا کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے گھر میں ایک کلیش کھڑا ہو گیا ہے کہ میں اپنے اس بیٹے نعمان کو، چونکہ یہ میرا بڑا فرما بردار ہے، میری بڑی عزت کرتا ہے، میری بڑی خدمت کرتا ہے، میں اسے فلاں باغ دینا چاہتا ہوں، لیکن میری بیوی کہتی ہے کہ ایسے نہ کریں آپ۔ بالآخر فیصلہ یہ ہوا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گواہ بن جاتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا بشیر سب بیٹوں کو دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، میں صرف اسے دے رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا اٹھ جاؤ یہاں سے، اس ظلم کا میں جو ہے گواہ نہیں بن سکتا۔ یعنی جو حقدار یا وارث بن رہے ہیں ان میں سے کسی کے حق میں زیادہ وصیت نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ جو خاندان کے لوگ جو اس وقت قریب ہوتے ہیں، جو گواہ بن سکتے ہیں، انہیں ایک بات سمجھائی جا رہی ہے، اگر صحیح وصیت ہے تو اسے پورا کرنا، اور غلط ہے تو اس سے روکنا، یہ لازم ہے ہر بندے پہ جو وہ بات سن رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، جس طرح کسی آدمی کی چھوٹی اولاد ہو، ابھی وہ کام وام نہیں کر سکتے، کمزور اور ضعیف ہیں، تو وہ بندہ بیمار ہو جائے تو کتنی حسرت ہوتی ہے کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا میرے پیچھے۔ اسے یہ بتا دیا جائے کہ تیری زندگی نہیں ہے، اب تیرا آخری وقت ہے، تو وہ کتنا خوف زدہ ہوگا کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ اسے اپنی موت کا اتنا فکر نہیں جتنا اپنی اولاد کا فکر ہوتا ہے کہ ان ضعیف، کمزور اور چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا بنے گا میرے پیچھے۔ تو کہا جس طرح تم ڈرتے ہو جو اپنے پیچھے ضعیف اولاد چھوڑ کے جا رہے ہو، اگر یہ خوف ہے تو پھر دوسروں کے متعلق بھی تم ایسے ہی خوف زدہ ہو کہ ان کا کیا بنے گا اگر ہم انہیں حصہ نہیں دیں گے ان کا۔ کہا فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، اس وراثت کی تقسیم کے معاملے میں اگر فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے تو اللہ سے ڈرنا، یہ سوچ کے ڈرنا کہ اگر تمہاری اولاد کے ساتھ ایسا ہوتا تو پھر کیا ہوتا۔ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، بات سیدھی اور سچی کرنا۔ تو پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو شخص کمزور کا مال، یتیم کا مال ہڑپ کرتے ہیں اس کا کیا معاملہ ہوگا۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو یتیم کا مال ظلمن کھاتے ہیں، کہ اس کو کون پوچھنے والا ہے، کون اس کے متعلق کہے گا۔ عربوں میں بھی یہ رواج تھا کہ فوت ہوتا تو اس کے بچے چھوٹے ہوتے تو اس کا بھائی سب کچھ ہڑپ کر جاتا،
تو کہا نہیں، ایسا نہیں کرنا، جو ایسا کرے گا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ تو اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔ بلکہ ایک مرفوع حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سیدنا عبداللہ بن عباس نے ذکر کیا ہے کہ جب قیامت کے دن ایسا شخص اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، اس کے کانوں سے، اس کے ناک سے اور اس کی آنکھوں اور منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، اور ساری دنیا پہچانے گی کہ یہ یتیم کا مال کھانے والا ہے، یہ حق مار کے کھانے والا ہے، العیاذ باللہ۔ اور پھر یہیں پہ بس نہیں ہے، اس کے بعد اس کا انجام کا ذکر کیا، کہا فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، وہ عنقریب بڑی سخت آگ کو پھر ملنے والا ہے۔ اس لیے یہ مذاق نہیں ہے، اسے چھوٹی بات نہیں سمجھنا چاہیے کہ کیا فرق پڑ جائے گا، اگر اس کو نہیں دوں گا، اس کو دے دوں گا تو کیا ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ 70 سال تک عبادت کرتا رہے اور اس عبادت میں کوئی گناہ نہیں ہے، دن کو روزہ رکھا، رات کو قیام بھی کیا، مرتے وقت اپنی اولاد کے حق میں کوئی غلط وصیت کر جاتا ہے، کہا 70 سال جہنم کی گہرائی میں جا پڑے گا۔ اس لیے یہ اتنا حساس مسئلہ ہے، خصوصاً اہل خیر جو ہیں، جنہیں اللہ نے وسعتوں سے نوازا ہے، ان کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور یہاں میں یہ بات عرض کر دوں، آج بہت زیادہ جھگڑوں کی بنیاد کا سبب یہ ہوتا ہے کہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو باپ کے ساتھ کاروبار میں شریک ہو جاتے ہیں، تو دو غلطیوں میں باپ ایک ضرور کرتا ہے، یا تو سب کچھ بیٹوں کے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہے اور پھر وہ کسی کو کچھ نہیں دیتے، یا دوسری غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ شریک ہوتے ہیں، ساری زندگی محنت باپ کے ساتھ کرتے ہیں، اس کا ریٹرن نہیں ملتا، جب تقسیم کا وقت آتا ہے تو وہ باپ کی وراثت سمجھ کے ساری تقسیم کر دی جاتی ہے۔ حالانکہ چاہیے یہ کہ جو بچہ باپ کے ساتھ کام میں شریک ہوتا ہے، یا اس کی تنخواہ مقرر کی جائے یا اس کی کرندگی اسے دی جائے، اگر یہ زندگی میں دیتے رہیں تو پھر اس کے ساتھ یہ ظلم نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جو کام کر رہا ہے اس کا اسے مل رہا ہے سب کچھ۔ اپنی پراپرٹی، اپنے کام کے اندر اس کا شیئر رکھ لیا جائے 5-10 پیسے، کہ اس کو اس کی محنت کا عوض ملتا رہے، اور جب تقسیم کا وقت آئے تو اس پہ ظلم نہ ہو۔ یہ خصوصاً جو کاروباری لوگ ہیں، دونوں غلطیوں میں ایک ضرور کرتے ہیں، یا سب کچھ بچوں کے ہاتھ میں پکڑا دیا، انہوں نے بہنوں کو کچھ نہیں دینا تھا، جی ہم نے کمایا ہے سارا کچھ، یا کسی ایک کے ہاتھ میں دے دیا، دوسرے بچے ترستے رہتے ہیں۔ ان معاملات میں انسان کو احساس کرنا چاہیے، جس طرح وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے نماز کو ادا کرتا ہے، وہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتا ہے، وہ حج یا عمرہ کرتا ہے کہ میرا رب مجھے معاف کر دے، تو اسی طرح یہ وراثت کا معاملہ بھی بڑا ہی حساس ہے، اس معاملے میں بھی انصاف کے دامن کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو اب تقسیم کا طریقہ کار کیا ہے کہ جب وہ وراثت جو بالکل صاف اور شفاف ہے، جس میں کوئی ظلم کا عنصر نہیں ہے، اسے کیسے تقسیم کرنا ہے؟ اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کون دنیا سے جائے تو اس کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی۔ اللہ نے مجھے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔